الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوت اللہ تعالی فی الارض مساجدها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ گفتگو آداب کے لحاظ سے جاری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں مساجد کے آداب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں یہ زمین پر اللہ تعالی کا گھر ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر اللہ کو سب سے پیاری جگہ اگر کوئی لگتی ہیں تو وہ مسجدیں لگتی ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے ہاں وہ بازار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس سے خوب لطف اندوز ہوا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغات کون سی جگہ ہیں؟ کہا یہ جو مسجدیں ہیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ کہا اس سے لطف اندوز کیسے ہوا جا سکتا ہے، اس سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی تسبیحات پڑھنا یہ اس سے لطف اندوز ہونا ہے۔ یاد رکھیے مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، اور اس مسجد کو پاک صاف رکھنا صرف مسجد کے خادم کا کام نہیں ہے، یہ میری اور آپ حضرات تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں بلکہ سنت ابراہیمی ہے اور سنت اسماعیلی ہے علیہم السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کو یہ حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ تم دونوں باپ بیٹے میرے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرو گے۔ یہاں پہ لوگوں نے آ کے رکوع کرنے ہیں، سجود کرنے ہیں، قیام کرنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے سامنے تنکا پڑا ہوا ہے، ہم اٹھا کے قالین کے نیچے دے دیتے ہیں تاکہ خادم جانے اور اس کا کام جانے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، میرے اوپر میری امت کے اجر پیش کیے گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی تنکا اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے تو اللہ اس بات پر بھی اسے اجر عطا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مسجد میں کھڑے تھے، ان کی داڑھی کے اندر ایک تنکا تھا، تو کسی آدمی نے ایسے ہاتھ مار دیا، یعنی داڑھی کو ہلایا، وہ تنکا نیچے گر گیا۔ حضرت امام بخاری نے وہ تنکا اٹھا کے اپنے کف میں ڈال لیا، جب باہر نکلے تو وہ نکال کے باہر پھینک دیے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، ایک تنکا ہی تو تھا، آپ نے اٹھا کے کف میں ڈال لیا، تو اگر مسجد میں پڑا رہتا تو کیا معاملہ تھا؟ کہنے لگے جو تنکا رب کے گھر میری داڑھی میں خوبصورت نہیں لگ رہا تھا وہ رب کے گھر میں کیسے خوبصورت لگ سکتا ہے؟ اس لیے مسجد میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو صفائی ستھرائی والا، آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خادمہ تھی جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتی تھی، فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو سکی، صحابہ نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا، اس کا جنازہ پڑھ کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پر جا کے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے، غلط ہے، منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا گیا کہ ایک آدمی لوگوں کی امامت کرواتا ہے اور اس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مسجد میں تھوکا ہے، آپ نے اسے امامت سے معزول کر دیا۔ جب اس نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں میں نے تمہیں معزول کیا ہے، یہ تو نے کیا حرکت کی ہے؟ کہنے لگا جی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، مسجد میں تھوک کے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، لہذا آپ نے امامت سے معزول کر دیا۔ یعنی یہ ایک عام سی حرکت جسے ہم شاید سمجھتے کہ کوئی حرکت نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑی حرکت ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ مسجدیں بنائی جائیں، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے اور اس کے اندر خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ آنے والا کوئی اذیت محسوس نہ کرے، اللہ کے گھر میں آیا ہے راحت محسوس کرے،
سکون محسوس کرے. لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم خادم کو آواز دیں بھائی آؤ یہ دیکھو گند پڑا ہوا اٹھاؤ یہاں سے، ہم خود اٹھائیں اور اجر کا اجر اور اس کے ساتھ مسجد کی خدمت کی خدمت. یہ میری شان کے خلاف نہیں ہے، یہ میری عزت کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں اجر لینے کا ایک ذریعہ ہے. لہذا جہاں ہو سکے مجھے بھی آپ حضرات کو کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہیے. اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کی جائیں. مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کی جائیں. ہماری ملکی سیاست کا سارا پنڈورا جو ہے وہ مسجد میں پیٹا جاتا ہے. اپنے گھروں کے حالات ہم یہاں پہ شیئر کرتے ہیں، بازار کے حالات ہم یہاں پہ رو رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندو ان المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سب سے پہلے آپ کو سنایا ہے کہ جنت باغات سے گزرو تو ان سے لطف اندوز ہوا کرو، تو آپ نے کہا اس سے لطف اندوز ہونا اللہ کی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا پڑھنا ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. یہ ان کاموں کے لیے مسجدیں ہیں. یہاں پہ سیاست کا چمکانا اور دوسری چیزوں کا ذکر کرنا، اپنے اعمال برباد کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کریں گے. اور اپنے صحابی کو کہا کہ تم اگر ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کے قریب تک نہ جانا، کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو مسجد میں بیٹھ کے دنیا داری باتیں کرتے ہیں. 4 آدمی وہاں بیٹھ جائیں، 4 آدمی وہاں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپس میں دنیا داری باتیں کرتے رہیں. بھائی نہیں، دین کی بات کی جائے، اللہ اس کے رسول کی بات کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، نہ کہ ایسی باتیں کر کے اپنے اعمال کا بیڑا گرک کر لیا. کیوں؟ مسئلے ان کاموں کے لیے نہیں ہے. لہذا یہ مسجد کا ان چیزوں کا اہتمام کرنا، دینداری جو ہے باتیں ان کا اہتمام کیا جائے، دین سیکھنے اور سکھانے والا معاملہ کیا جائے، یہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ ساری ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو ہمیں اس کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں شور و غل کرنا، آپ اندازہ کیجئے اونچی آواز سے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا. اگر کوئی آدمی ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نا تو آپ اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ پڑے. کیوں؟ وہ انسان اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. پہلے ہی ہماری نمازوں کی صورتحال جیسی وہ آپ کے سامنے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا. اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ نے اونچی آواز سے قرات کی آواز سنی، آپ نے فرمایا بھائی آہستہ آواز پڑھو تاکہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل نہ پڑے، اس کی نماز خراب نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.